رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ والشعراء یتبعوہم الغاوون، اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، جو لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، سیدھے راستے سے اکثر و بیشتر ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نظر آتا ہے کہ شعراء کی پیروی میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑا کامن ہے یہ چیز، ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھی ہے کہ جی ایک محفل جمی ہوئی ہے، سگریٹ بھی چل رہی ہے اور بھی چیزیں چل رہی ہیں اور شعر و شاعری ہو رہی ہے اور لوگ واہ 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 کے پڑے لگا رہے ہیں نعرے۔ پھر آگے آ رہا ہے الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، تم نے دیکھا نہیں کہ یہ لوگ ہر وادی میں سرگردانی کرتے ہیں، یہ زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ دوسری طرف کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ شاعری کا ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے، ایک نثر میں اور شاعری میں جو ہے وہ ایک بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ نثر میں تو سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے، ایک بات سے دوسری بات لنکڈ ہوتی ہے اور انسان اس طرح سے چلتا ہے، جبکہ شاعری میں یہ ہے کہ ایک طرف مشرق کی بات ہوگی تو دوسری طرف بالکل مغرب کی بات ہوگی، اور انسان کا ذہن جو ہے اس میں ایک اپیل بھی اس کے لیے اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ مطلب ایک طرف ایک بات ہو رہی تھی پھر بالکل دوسرا اس کا جو ہے نا اپوزٹ لایا جاتا ہے اور لیکن اس کے ساتھ ایک یونیورسل فیکٹ یہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں پہلا ایک یونیورسل فیکٹ آیا ہے کہ ان کی پیروی کرنے والے جو ہیں وہ اکثر گمراہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا فیکٹ یہ آیا ہے کہ جی یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، زمین آسمان کے قلابے ملاتے رہتے ہیں، اور تیسرا فیکٹ یہ آیا ہے کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ ہم نے کہیں اور بھی پڑھا ہے، یہ انداز یہ بات جو ہے کہیں اور بھی آئی ہے؟ یہ منافقین کے بارے میں بھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، بالکل، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور بالکل جو جی۔ یہ سورہ صف میں بھی آتا ہے یہ مضمون کہ کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو، غالباً سورہ صف کی دوسری ہے، شروع کی آیات میں ہے، تو یہاں پر بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ پھر آگے آ رہا ہے إِلَّا الَّذِينَ، یہاں پہ ایکسیپشن آ رہا ہے، دیکھیں یہ تو یونیورسل رولز آ گئے تین، اور 99.99% معاملوں میں یہ چیز نظر آتی ہے آپ کو، اور جس طرح سے ہم اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ والا وقت تھا ہمارے بچپن کا تو پھر بھی یہ تھا کہ بھائی بڑی ایک مہذب طرح کی ہوتی تھی۔ اب جو شعر و شاعری جس لیول پہ آ گئی ہے، خاص طور پہ یہ میڈیا اور انڈین میڈیا، اور اس کی وجہ سے جو ظاہر ہے بہرحال جو بھی یہ سانگز اور یہ سب ہوتے ہیں یہ بھی اصلاً تو شعر و شاعری ہے نا، اس کی پریزنٹیشن ہے ڈفرینٹ طریقے سے، کوئی قافیے ملائے جاتے ہیں، وہی چیزیں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو آج کے جس چیز کو آج شعر و شاعری کہا جائے گا، جو ہمارا ینگ طبقہ جو آج کل کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے جو بھی ہے، ایون آپ دیکھیں کہ انگلش جو سانگز وغیرہ ہیں اس کے اندر بھی تو شعر و شاعری سے سٹارٹ ہوتی ہے نا بات، اس میں کوئی پروز تو نہیں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں پیروی کرنے والے، اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ آگے آ رہی ہے ایکسیپشن، جس کے لیے یہ آیت مبارکہ ہم نے اللہ کی توفیق سے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ کنڈیشنز جو ہیں ایمان لانا اور عمل صالح، یہ کہیں اور آئی ہیں قرآن میں؟ سورہ اثر، سورہ اثر، بالکل صحیح کہا، سورہ اثر میں یہ کنڈیشنز آئی ہیں، اِلَّا الَّذِينَ، وہی الفاظ ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اور جب ہم سورہ والعصر کی کنٹیکس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے ہم لنک کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورہ والعصر میں جو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آیا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور یہاں جو آیا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو کیپ اینڈ مائنڈ، وہ جو منتخب نصاب کا پورا سیٹ ہے یا پورا جو کانسیپٹ ہے کہ ایمان ایسا ویسا والا نہیں، ایمان وہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوتھینٹیکیٹ کر دیں، ویسا ایمان لانا۔ تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا میں ٹیکنیکلی تو عبداللہ ابن ابی بھی آتا ہے کیونکہ ایمان کا دعویٰ تو کرتا تھا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کی اصل شان جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان کی حیات طیبہ میں نظر آتی ہے ہمیں۔ تو یہ ہے وہ چیز اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے،
وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، وذکروا اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کا بہت کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے تھے بہت کثرت کے ساتھ، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ جب ان پر ظلم کیا گیا ہو، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب یہ ظالم جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر جائیں گے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو یہ کانٹیکسٹ آ رہا ہے جس کے اندر تمام یہ بالکل اسی طرح کا انداز ہے کہ جس طرح سورہ والعصر میں ایک کیٹیگوریکل ڈینائر ہے، ایک کیٹیگری بتا دی گئی ہے کہ یہ سارے جو ہیں خسارے میں ہیں، تو یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں یہ خسارے کی ہیں، پیروی کرنا ان شعراء کی، گمراہ لوگ کرتے ہیں ادھر ادھر کی وہ کرتے ہیں، تو یہ بھی کوئی پازیٹیو چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس میں ایکسیپشن دیا جا رہا ہے، جس طرح سورہ والعصر میں ایکسیپشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے، اس پہ یہ وہ معیار ہے جس پہ ہم نے جو بھی شعر و شاعری کر رہا ہے اس کی شعر و شاعری کو ہم اس معیار پہ پرکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ فلٹر ہے، چاہے اس میں بڑے سے بڑا شاعر ہو، غالب ہیں اور جو بڑے بڑے جن کے دیوان ہیں جو بھی ہیں، جو ٹیسٹ کرنے کا معیار ہے وہ لٹریچر نہیں ہے کہ جی دیکھیں کیا زبردست بات کی ہے انہوں نے اردو لٹریچر میں، دیٹ از ناٹ دا ریئل کرائٹیریا، کرائٹیریا یہ ہے جو اس آیت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہوا؟ اچھا جی، ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی ہے، صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اشعار کو پسند کرتے تھے، کیونکہ شعر جو ہے وہ یہ جو لفظ شعر ہے اس سے کوئی اور لفظ بنا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ اشعار، اشعار تو اس کی جمع ہے، یس۔ کسی کو یہ کہنا ہو کہ جی یہ صاحب جو ہیں یہ بڑا ان کا بڑے اعلیٰ انٹلیکٹ والے ہیں، تو اس کو ہم اردو میں کیسے کہتے ہیں؟ بڑے باشعور انسان ہیں، ان کا شعور جو ہے وہ بہت اونچا ہے، بہت، تو وہ شعور جو ہے وہ وہی چیز ہے، وہ کیپیسٹی ہے جہاں پر بات جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے، انٹلیکچولی اس کو انسان اینالائز کرتا ہے، اور حیوانیت اور جاہلیت کا اپوزٹ ہے یہ، ایک شخص ہے وہ مشتعل مزاج ہے، جنگلی ہے، جاہل ہے، جو بھی کہہ لیں آپ اسے، اور دوسرا جو ہے وہ بڑا باشعور ہے، اس کا شعور اعلیٰ ہوگا تو اس کو شعر و شاعری پسند بھی ہوگی، اس کی مناسبت ہوگی ان چیزوں سے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں آپ کو بڑے بڑے نام تو ملتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت ہیں، اور بھی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ بڑے بڑے شعراء ہیں، حضرت لبید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ کو باقی تمام صحابہ میں بھی اس چیز کی بڑی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کو شعر و شاعری پسند تھی، اور اس شعر و شاعری جو ہے وہ یہ والی جس کے اندر ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہو، تو وہ پسند تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی پسند تھی، لیکن آپ کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے شعر و شاعری سے مناسبت نہیں رکھی تھی، بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے، ان کو پسند ہوتی ہے لیکن ان کو شعر یاد بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ان کو ذرا دقت ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ کو یہ اس طرح کی کوئی کیفیت ہو رہی ہو تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی ایک اور ڈائمنشن کی توفیق عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ کی خود بھی مناسبت نہیں تھی لیکن آپ کو پسند تھے شعر، آپ کہتے تھے کہ بہت سے آپ کی اقوال زرعی میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ شعروں میں جو ہے، اشعار میں جو ہے وہ بہت حکمت کی باتیں رکھی ہیں۔ صحابہ کرام کے معاملے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت ہی اعلیٰ پائے کے اشعار ملتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت اعلیٰ پائے کے اشعار ملتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور بھی صحابہ گئے، تو مدینے کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر، مکہ تو یہ تھا کہ بڑی ڈرائی سی جگہ تھی اور وہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں تھی، وادی غیر ذی زرع الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں، تو وہاں کچھ اتنا اگتا نہیں تھا، تو وہاں پر اس طرح کی حالات نہیں تھے، اس طرح کی بیماریاں نہیں تھیں جو کہ مدینے میں صحابہ کرام کو فیس کرنی پڑی ہیں۔ تو آتا ہے کہ جب یہ صحابہ کرام وہاں پہ آئے ہیں تو اکثر و بیشتر بیمار ہو گئے ہیں، کوئی ہوگا ملیریا ہوگا یا کچھ ہوگا، اسٹیگننٹ واٹر ہوتا تھا وہاں پہ، تو بیمار ہو گئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی بہت زیادہ بیمار ہوئے ہیں، بخار ہوا ہے، اور حضرت بلال کا بھی آتا ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہوئے ہیں، بخار ہوا ہے،
اب آج ہم بخار کو اتنی کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، لیکن صحابہ کرام کے دور میں یہ جان لیوا ہو سکتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بخار کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جی آپ کو کوئی چھوٹا سا کٹ لگا اور پھر ایسے ہی بخار ہو گیا. وہ انفیکٹ ہوتا ہے تو بخار ہوتا ہے. تو کوئی نہ کوئی انڈر لائنگ پیتھولوجی ہوتی ہے جس کا سمپٹمیٹک ڈسپوزیشن جو ہے وہ بخار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت بلال سے ملتا ہے کہ وہ انہوں نے کچھ اس طرح کے اشعار ڈیلیریم میں کہیں، بہت تیز بخار ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مکہ کی وہ وادیاں یاد آتی ہیں جہاں اس طرح کے پھول ہیں، اور وہ اس کا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی یہ حالت دیکھی تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ مدینے کی جو بھی بیماریاں ہیں ان کو ایک خاص جگہ پہ اللہ تعالیٰ منتقل کر دیں. تو پھر وہ وہاں سے ہٹ گئی تھیں. اور پھر آپ نے پھر یہ بھی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اتنی کر دے جتنی مکہ کی ہے یا اس سے زیادہ. تو آج اگر آپ کے دل میں مدینہ کی محبت ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ، تو یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ریورڈ بھی ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جانا کہ ان کا کیا تعلق، نہ ان کا کلچر ہے نہ کچھ ہے. ہمارا کیا تعلق، ہمارا وہ کلچر نہیں ہے، سچ نام زبان جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دل میں لگن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مدینہ شریف لے جائے، مکہ معظمہ لے جائے. یہاں تک کوئی ایسی بات جو کلیئر نہ ہوئی ہو، یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ یا یہاں پہ جو آیت میں جو آخری آیت ہے اس میں جو ذکر کیا گیا کہ بھی وہ بدلہ لیں اس کے بعد جی کہ ان پر ظلم کیا گیا. تو یہاں پہ یعنی کہ ہم جو ہے وہ شاعری کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے بدلہ کس سینس میں بات کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ تو ٹھیک ہے ایک ظلم کیا گیا تو اس کا بدلہ لیا ہے، جی اس کا جو ہے وہ شاعری کے ساتھ کیا کانٹیکسٹ ہے؟ یہ اس چیز کا ایکچولی اپوزٹ ہے جو اوپر آ رہی ہے. وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. صحابہ کرام کی زندگی میں ہم جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو ایسے شعراء ہیں جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان پر جب مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا تھا، اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے لوگ. کفار جو ہیں، مشرکین جو ہیں، ان کے پاس بھی شعراء تھے بڑے بڑے. تو وہ ان کی تو اس وقت حضرت حسان بن ثابت جو ڈیفنس کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ خالد بن ولید بھی نہیں کر پاتے تھے، یا اس طرح کے جنگجو صحابہ تھے وہ نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کیپیبلٹیز ڈفرینٹ تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی. تو اس ظلم کا جو ان پر ہو رہا تھا اس کا منہ توڑ جواب دیتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار نے ایک حجر کی، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حسان کو کہا کہ اس کو جواب دو. تو حضرت حسان نے کہا کہ میں ان کو جواب دوں گا، فکر نہیں کریں، اور میں تو ان کی جو پوری نسلیں ہیں ان کو انشاءاللہ جو ہے وہ ملائن کروں گا. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حسان، بنو ہاشم میں سے تو میں بھی ہوں، جب تم ان کی نسلوں کو یا ان کی پورے قبیلے کو ٹارگٹ کرو گے تو اس میں تو میں بھی آتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ دیکھیں یہ ان کو اپنا جو فن تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کمانڈ دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو اس سارے پروسیس میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے کسی چیز میں سے آسانی میں سے کوئی چیز نکل جاتی ہے. تو انہوں نے کہا آپ اس کی فکر نہیں کریں. اور پھر جو انہوں نے جواب دیا تھا، جیسے غازی صاحب نے اس کو ان اشعار کے ساتھ ایکسپلین کیا، مجھے وہ تو یاد نہیں ہے، کہ وہ ساری جو ہے ہٹ ہے وہ قریش پر تو ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے کنٹیکس میں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا. تو جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں پھر وہ منہ توڑ جواب دیتے ہیں جو ان پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو علامہ اقبال کی ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ اس چیز کا آپ کو ادراک ہوگا. تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ آیتیں اپنے ذہن میں رکھیں، خاص طور پہ یہ آخری والی آیت، کہ یہ جو لوگ جن کی ایکسیپشن آ رہی ہے اس معیار پہ اگر دیکھنا چاہیں تو اس کی جھلکیاں ہمیں اپنے جو معروف شعراء ہیں اس میں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہے. تو یہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ایسے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایمان لاتے ہیں جس طرح سے ایمان لانے کا حق ہے، پھر عمل صالح آپ کو پتہ ہے کہ سورہ والعصر کی کنٹیکس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے ان کا ایک تعلق ہوتا ہے، پرسنل می ٹائم ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اس ایکسیپشن سے باہر ہیں. وَن تَصِرُوا، اور وہ بدلہ لیتے ہیں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. تو شعراء پہ جو ظلم ہے وہ ضروری نہیں ہے فزیکل ہو،
شعراء پہ ظلم اکثر و بیشتر انٹلیکچوئل ہوتا ہے. اتنا بڑا ظلم کہ ایک آج کل بھی آپ دیکھیں نا کہ آج آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ اس طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے اور میری ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ یار ایک ہائیبرڈ وارفیئر چل رہی ہے, ایک وار آف آئیڈیاز, ایک وار آف آئیڈیالوجی چل رہی ہے. اس میں ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں کہ جس سے ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. ہم علامہ اقبال کی کوئی پرسنالٹی کی وجہ سے تو نہیں مروب ہو کے آ رہے ہیں کہ یار کیا دیکھیں جی کیا زبردست ان کی خد و خال تھی, کیا تھا, یا نہ ہمارے کوئی سگے لگتے ہیں. لیکن آج جو ظلم ہو رہا ہے آئیڈیاز کے بیسس پر, آئیڈیالوجی کے بیسس پر, وہ جو اسلامی تشخص ہے ہمارا وہ ختم کیا جا رہا ہے, اس کا جواب دیا ہے, منہ توڑ جواب دیا ہے علامہ اقبال نے, اور اس سے پہلے بھی شعراء نے دیا ہے. تو صحابہ کرام کا بھی معاملہ یہی تھا کہ ایک ظلم تو فزیکل ہو رہا تھا ان پہ, ایک ظلم پہ وہ ہو رہا تھا جو بہت سے بہادر جلیل القدر صحابہ اس کا جواب نہیں دے پاتے تھے. اس کا جواب جو ہے وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے جو شعراء تھے انہوں نے جس طرح سے دیا. آپ نے کہا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ان کے اشعار جو ہیں وہ مشرکین پہ کیا بن کے گرتے ہیں, تیر بن کے گرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو سوچیں نا کہ وہ یہی چیز ہے کہ وہ ظلم کا جواب دیتے ہیں جب ان پہ ظلم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ یہاں تک اس کو ہم رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر جو علامہ اقبال والا سیشن ہے اس پہ چلتے ہیں. اس میں ہم پہلے جو ہے آج صرف تمہیدی حصہ کریں گے علامہ کا, کہ علامہ کی جو فکر ہے یا علامہ اقبال کی تھوڑی ایک انٹروڈکشن کریں گے. ہو سکتا ہے کچھ آپ میں سے حضرات نے پہلے کی ہوگی, لیکن ہم اس کو ایک اعادہ ہو جائے گا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. تو تھوڑا سا ہم علامہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کانسیپٹ کیا تھا. تو علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہم کریں گے. وہ کہتے ہیں بیاتا کار این امت بسازیم قمار زندگی مردانہ بازیم, کہ آؤ آؤ ہم مل کر اس امت کے کام کو سنواریں, اس امت کی جو بگڑی ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں, اور زندگی کی بازی, قمار کہتے ہیں بازی کو, زندگی کی بازی مردانہ وار کھیلیں. ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک سمجھ لیں ایک زندگی کا مشن تھا اور انہوں نے اس چیز کو کیا ہے. تو کہتے ہیں بیاتا کار ای امت بسازیم قمار زندگی مردانہ بازیم. کچھ تمہیدی باتیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. عبدالغفار شاکر صاحب جو ہیں وہ علامہ کے ایک شارعین میں سے آتے تھے, اور انہوں نے, ان کے پاس سب سے بڑی لائبریری بھی تھی علامہ اقبال کی کلام کی اور ان کی کتابوں کی. تو انہوں نے ایک کویسچن سامنے رکھا تھا کہ کیا علامہ اقبال کو ایک بڑا ادیب کہا جا سکتا ہے. اس کے انہوں نے 6 کرائٹیریاز رکھے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی کسی بھی بڑے ادیب کی کوئی کاوشیں ہیں, کوئی محنتیں ہیں, اس کو پرکھنے کے 6 معیارات ہیں. اس پہ دیکھا جائے کہ انہوں نے کوئی بڑا کام کیا ہے. تو وہ پہلی چیز وہ کہتے تھے کہ ان کی کسی بھی ادیب کی فکر اور سوچ کی بلندی کتنی ہے, کہاں تک اس کی سوچ جاتی ہے. اب اس کو آپ وہ کہتے ہیں نا کہ تعرف الاشیاء باضدادها, کہ چیزیں جو ہیں, اشیاء جو ہیں وہ اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو اس میں پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ فکر اور سوچ کی بلندی, تو علامہ کی فکر اور سوچ کی بلندی جو ہے وہ کیا خیال ہے کہاں تک تھی. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی all I do is for me. یہ پرمیسو ہیڈونسٹک سوچ جو ہے, آپ لوگ تو جانتے ہیں بہتر, یہاں پہ ایک معاشرے میں رہتے ہیں کہ جی I just want to have my fun. یہ بھی ایک سوچ ہے. علامہ کی سوچ اس سے اوپر جاتی ہے, دنیا سے اوپر کی بھی کوئی بات کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. تو آفاقی سوچ ہے, ایک تو گلوبلائز سوچ ہے, اور دوسری صرف اس دنیا تک نہیں محدود ہوتی ہے. علامہ کی سوچ جو ہے وہ اوپر تک جاتی ہے. اس کی اگزامپل ہے ان کا ایک بڑا مشہور فارسی کے اشعار ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی پڑھا کرتے تھے, اور اپنے لیے انہوں نے ایکچولی کہا تھا. کہتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است, کہ اگر میرا دل جو ہے ایک ایسا آئینہ ہے جو چمکتا نہیں ہے. ورب حرفم غیر قرآن مزمر است, اور میرے جو بھی حرف ہے, جو بھی میں نے شعر و شاعری کی ہے, اس میں اگر قرآن کے علاوہ میں نے کوئی بات کی ہے, ورب حرفم غیر قرآن مزمر است, اس کے اندر مزمر جو ہے وہ قرآن کے علاوہ کوئی چھپی چیزیں, میں نے کوئی اپنا اور ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہے, یا کسی اور کا ہڈن ایجنڈا تھوپنے کی کوشش کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پردہ ناموس فکرم چاک کن,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری جو عزت اور ناموس ہے اس کے پردے کی دھجیاں بکھیر دیں، یعنی دنیا میں مجھے ذلیل و خوار کر دیں، میرے منہ پہ لوگ تھوکیں آ کے. پردہ ناموس فکرم چاک کن، کیونکہ ایک جو سوچنے والا انسان ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے والا انسان ہوتا ہے، اس کی اصل جو اثاثہ ہوتا ہے وہ اس کی فکر اور سوچ ہوتی ہے. اس کی کہتے ہیں کہ میری جو ناموس ہے فکر کی، اس کی دھجیاں بکھر دیں. پردہ ہے ناموس فکرم چاک کن، این خیاباں راز خارم پاک کن. اور میں ایک ایسا کانٹا ہوں جسے پھر لوگوں کے راستے سے نکال، اس خیابان سے، اس گلستان سے نکال دینا چاہیے مجھے. میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ میں لوگوں میں رہوں. ٹھیک ہے، تو اپنے لیے بڑی دنیا میں اپنے لیے بڑی بددعا دی ہے. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا ایک شخص کے لیے، جو ایک سفید پوش ایک عزت دار شخص ہوتا ہے، اس کی دو ہی کنسرنز ہوتی ہیں، یا تو اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے، یا وہ خود مارا جائے، یا خود اس کا خاتمہ ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں انہوں نے اپنے لیے کہی ہیں کہ اگر میں نے قرآن کے علاوہ کوئی کہا ہے کوئی چیز، تو پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیاباں راز خارم پاک کن. ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں روز محشر خار و رسوا کن مرا، کہ محشر میں جب پہنچیں تو وہاں تو مجھے اور زیادہ ذلیل کریں، خار کر دیں، رسوا کر دیں. اور اس کی ہائٹ یہ ہے بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے بوسے سے محروم کر دیجیے گا. یہ فکر ہے، یہ فکر دنیا میں کے لیے نہیں ہے صرف، یہ وہاں تک لے کے جا رہے ہیں اس کو. تو فکر و سوچ کی بلندی ہمیں اس میں نظر آتی ہے. تو یہاں آپ ٹک لگا سکتے ہیں، کمپیئر کریں جو نارملی جو لوگ فکر دیتے ہیں، یا لوگ جو اور لوگوں کے کو ایک سوچ دے رہے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں علامہ کی سوچ اور فکر کی بلندی بہت اوپر نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت سے کیسز میں علامہ اقبال سمجھ میں نہیں آتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو جس اس میں ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں اس طرح کی سوچ ہی نہیں ہے. نمبر 2 کہ اس ادیب نے ایک سے زیادہ زبانوں میں کلام کرنے کی صلاحیت ہو اس کے پاس. تو یہاں پہ بھی ہمیں علامہ اقبال جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اصل کلام ان کا فارسی میں 9000 اشعار کے قریب فارسی میں آتے ہیں. 6000 اشعار جو ہیں یہ اردو زبان میں ملتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جرمن زبان میں کلام کیا ہے، انگلش میں کیا ہے، اور عربی میں کیا ہے. تو یہ 5 زبانیں ہیں جس میں کلام کرنے کی، اور کلام سے مراد یہ بامانی کلام، یہ نہیں پانی لا دو، روٹی لے آؤ، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، یہ تو سبھی کر لیتے ہیں. بامانی کلام جو ہے وہ انہوں نے 5 زبانوں میں کیا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے بعد اپنی فکری اور عملی ورثہ اور اثر کثیر پیمانے پہ چھوڑ کے جانا. اور یہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ ایک مقبولیت ہے. کل ہمارے یہاں پہ جہاں حلقہ قرآنی ہوتا ہے، پرسوں سیٹرڈے کو، وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں، وہ عرب ہیں، وہ ایکچولی جارڈن سے ان کا تعلق ہے. محمد حسن ہمارے ساتھ یہاں ہوتے ہیں ایڈلیڈ میں، منصور بھی جانتے ہیں ان کو. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، تو کچھ بات آئی، علامہ اقبال پہ کوئی بات آئی. تو میں نے ایسے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ ڈو یو نو اقبال؟ تو کہنے لگے محمد اقبال. میں نے کہا یس. کہتے یس آئی ایم اے بگ فین آف ہم، حالانکہ وہ عرب ہیں. میں نے کہا کہ بٹ یو آر فرام عرب، ہاؤ کم؟ تو میں نے کہا کہ نو، ہی از ویری پاپولر اسپیشلی ان دا پیپل ہو وانٹ ٹو لرن اباؤٹ ہم، ہی از ویری پاپولر ان دا عرب ورلڈ. سوچیں مطلب کتنی بڑی محرومی ہے نا کہ ہمارے شاعر مشرق ہم انہیں اون کرتے ہیں، اور عرب میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے بڑی محبت ہے ان سے، میں تو ان کا کلام بڑے شوق سے سنتا ہوں، پڑھتا ہوں. ظاہر ٹرانسلیشن ہی کرتے ہوں گے، لیکن اس ٹرانسلیشن میں بھی وہ تاثیر ہے کہ وہ گرویدہ ہوا ہے. اب وہ جو شعری حسن ہے اس سے وہ بیچارہ محروم ہو گیا ہے، لیکن وہ جو جسٹ ہے اسی کو اتنا اٹریکٹ کیا ہے، فکر و سوچ کی بلندی، کہ وہ کہتا ہے یس آف کورس آئی نو محمد اقبال. پورا نام لیا اس نے کہ محمد اقبال، یس. اور کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ یہ بندہ جو ہے یہ یہیں پلا بڑا ہے، یہ اوریجنلی جارڈینین ہے، لیکن بچپن تو اس کا سارا یہاں انگریزی بڑی فرفر بولتا ہے. تو بہرحال اپنے بعد اپنی فکری اور علمی ورثہ اور اثر کثیر پیمانے پر چھوڑ کر جانا. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں یورپ میں جہاں پر علامہ اقبال کے نام کی چیئر آج بھی ہے. ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں علامہ اقبال کی چیئر ہے ان کے نام کی، حالانکہ علامہ تو وہاں پہ 3 سال کے لیے گئے تھے صرف.
اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا اقبال اسٹراسے STRASSE اسٹراسے سڑک کو کہتے ہیں، تو آپ کو جرمنی میں سڑکیں ملیں گی جو علامہ اقبال کے نام پہ ہیں آج بھی. جو وہ دنوب کا دریا تھا جس کے کنارے علامہ اقبال، یا جو بھی دریا تھا وہاں پہ جرمنی میں جس کے کنارے علامہ اقبال جا کے بیٹھا کرتے تھے، جس بینچ پہ بیٹھتے تھے اس بینچ کو انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے. آپ کو یوٹیوب پہ یا گوگل پہ اس کی تصویریں مل جائیں گی. حالانکہ ایک شخص جو ہے وہ 2.5 سال 3 سال کے لیے آیا، پوری ہسٹری یورپ کی چلی آ رہی ہے، اس میں ایک شخص جو ہے وہ کتنی دیر کے لیے آیا وہاں پہ، اور وہ امپریشن چھوڑ کے گیا ہے کہ آج بھی وہاں پر ان کے نام کی چیئرز موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس معنی میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک معاملہ ملتا ہے. اچھا جی، اس کا کلام لسانی حدود کا پابند نہ ہو. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ عرب بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے مستفید ہو رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ نے تقاریر سنی ہوں گی جس میں طیب اردگان صاحب نے جو ہے وہ علامہ اقبال کو کوٹ کیا ہے. سے گزری ہیں آپ کے اس طرح کی تقاریر یا کچھ؟ نہیں ہے جی. تو وہ اپنی تقاریر میں انہوں نے علامہ اقبال کا ذکر کیا ہے. تو ان کا کلام جو ہے وہ لسانی کسی کا اس کا ادیب کا کلام جو ہے وہ لسانی حدود کا پابند نہ ہو. تو مختلف زبانوں میں علامہ کے کلام کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے. تو یہاں پر بھی یہ ٹک ملتا ہے. 5ویں چیز یہ ہے کہ صرف ایک نوعیت ایک طرز کا کلام نہ کیا ہو. علامہ نے نثر بھی لکھی ہے، شائع کی ہے. اپنا جو کلام ہے اس میں بھی آپ کا ظریفانہ کلام بھی تھوڑا سا ملتا ہے، غزلیات بھی ملتی ہیں اور نظمیں بھی ملتی ہیں. تو ایک طرز کا کلام نہ کیا ہو، یہ بھی ایک بڑے ادیب کی نشانیوں میں سے ہے. اور فائنلی یہ ہے کہ جو فکر دے کر گیا اس پر دنیا میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی. تو کہاں کہاں تبدیلی رونما ہوئی، گنیں ایگزامپلز دیں ذرا کہ کہاں پر جو فکر دے کے گئے ہیں تو اس میں کہیں کوئی چینجز آئے ہیں دنیا میں. انڈو پاک میں آئے چینجز. تحریک پاکستان کی جو معاملہ تھا اس میں کافی ڈیٹیل میں علامہ کا کلام اس کے پیچھے ہے. اور ایران کا جو انقلاب ہے، ڈاکٹر علی شریعتی جس کے ایک طرح سے روئے رواں تھے، اس کو پھر بعد میں وہاں کی جو بھی تھیوکریسی تھی اس نے ایک طرح سے اس کو لے کے پھر آگے چلے ہیں. لیکن جو اوریجنل تھاٹ تھا وہ ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کا تھا. تو ان کی تو باقاعدہ کتاب ہے ماں و اقبال، یعنی میں اور اقبال. تو ڈاکٹر صاحب کی بھی ایک بچپن کی، یعنی ان کے ارلی ایئرز کی لکھی ہوئی کتاب ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی. اس کا بھی ٹائٹل یہی ہے، اقبال اور میں، یا اقبال اور ہم. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کتاب ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کی، یہ میرے پاس بعد میں میرے آئی نالج میں اس سے پہلے یہ کتاب اپنی لکھ چکا تھا، میں اور اقبال. تو ایران کا جو انقلاب ہوا ہے اس کی بیسس پہ میں بھی یہ معاملہ تھا. پھر ڈاکٹر صاحب جب وہاں پہ گئے ہیں 2001 میں افغانستان گئے ہیں، تو ان کا جو ٹریول لاگ ہے یا جو خطبہ جمعہ انہوں نے دیا تھا جس میں پھر آ کے انہوں نے اپنی اس وقت کی رودات بتائی تھی، اور یہ 9/11 سے پہلے کا ان کا سفر تھا، کچھ مہینوں پہلے کا. تو وہاں وہ گئے ہیں اور وہاں انہوں نے کہا ہے کہ علامہ اقبال کا فارسی کلام کے بڑے شیدائی ہیں وہاں پہ، بڑا لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور بڑا اون کرتے ہیں اس کلام کو. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ علامہ کی شاعری کے ادوار کیا ہیں. تو علامہ اقبال کی شاعری کا ایک انیشل دور ہے جو 1990 سے لے کے 1905 تک کا ہے. یہ پہلا دور ہے. اس کے اندر جرنلی گل و بلبل کی شاعری بھی ملتی ہے، وطن پرستی بھی ملتی ہے، مناظر فطرت بھی ہے، اور فکر ان کا جو ہے وہ عہد طفلی ہے، مطلب ایک ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے فکر. اس میں بہت سے اعلیٰ پائے کے اشعار بھی ہیں. یہ بھی شعر جو ہے ان کا اسی دور کا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. عرق انفعال آپ کو پتہ ہے، خاص طور پہ عربی گرامر اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو باب انفعال میں جو ہے وہ ایک تگ و دو ہوتی ہے، ایک سٹرگل کا عنصر بلٹ ان ہوتا ہے.
تو وہ جو میں فیل کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، میری اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا، اس کی وجہ سے ابھی میرے ماتھے پہ بل پڑے تھے اور ماتھے پہ پسینہ آ گیا تھا. اس کو کہا ہے عرق انفعال، کہ میں جو انفعالی کیفیت میں تھا کہ کرنا بھی چاہ رہا ہوں، دل چاہ رہا ہے کرنے کا، the spirit is willing but the flesh is weak والا معاملہ ہو رہا ہے اور میں نہیں کر پا رہا ہوں. اس کی وجہ سے مجھے جو پریشانی ہوئی اور میرے ماتھے پہ جو پسینے کے قطرے آئے، اس کو شان کریمی نے موتی سمجھ کے چن لیے. تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو یہ بھی اس زمانے کا ان کا شعر ہے، اور ان کے اساتذہ میں سے جو تھے انہوں نے جب یہ شعر سنا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس عمر میں اتنا عارفانہ شعر. تو بہرحال یہ ان کا ایک عہد طفلی کا ہے معاملہ. اس کے بعد ان کا دوسرا دور آتا ہے جی 1905 سے 1908 تک کا. اس میں علامہ کہاں تھے؟ یورپ میں. یورپ میں تھے جی بالکل. تو یہ یہاں پہ یورپ گئے تھے، اور یہاں پر جو یورپ میں گزارا ہے یہ مغربی دنیا کو گہری مطالعاتی نظر سے دیکھا ہے اور قریدا ہے اس کو. اس دور کی شاعری میں یورپ کے مشاہدات کا عکس واضح نظر آتا ہے، اور دوسری طرف ایک طرف تو وہ ہے، دوسری طرف ہندوستان کی سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے جن راہوں پہ چل رہا تھا اس کا مطالعہ بھی بخوبی ہے. اس دور کی جو شاعری ہے اس کے اندر جو یورپ کے شعراء ہیں، بڑے بڑے جو نیچرسٹک شعراء تھے، نیچر کو زیادہ سٹڈی کرتے تھے، ان کا رنگ بھی علامہ کی شاعری میں نظر آتا ہے. تیسرا دور ان کا آتا ہے جب وہ وہاں سے واپس آئے ہیں، 1908 سے لے کے 1930 تک کا دور ہے. یہ ایک تحریکی دور ہے. یہ لگتا ہے کہ علامہ جو ہے چارج ہو کے آئے ہیں وہاں سے، یورپ سے. عذاب دانش و حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. تو وہاں سے جب آئے ہیں تو انہوں نے یہ دور ان کا آتا ہے. اس میں انہوں نے اسلام کے نظام، فکر، فلسفے اور حکمت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. قرآن کریم کی عظمت نظر آتی ہے اس دور کی شاعری میں ان کی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی شدید تلقین ہے. یہ ہے وہ چیز جو منصور بتا رہے تھے ابھی، کہ جو انہوں نے ایک میسج دیا ہے. پہلے تو انہوں نے انالیسس کیا، تو یہ انالیسس کا دور ان کا جو ہے یہ 1905 سے 1908 کا ہے. کیونکہ جب آپ ایک سسٹم سے باہر نکلتے ہیں، آپ سوچیں ہم اپنا بھی اگر دیکھیں کہ ہم جب ایک سسٹم سے باہر آتے ہیں تو سوچنے کا اور تھوڑا سا وقت ملتا ہے، ذہن تھوڑا کھلتا ہے. تو علامہ نے وہاں پہ جا کے انالیسس کیا اور واپس آ کے پھر انہوں نے اس کی جو تشخیص تھی وہ کی ہے، اور پھر اس کی تدبیر بھی سکھائی ہے. ان کا جو آخری دور ہے جو 1930 سے لے کے 38 تک کا ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک تحریکی رنگ غالب ہے جو کہ پھر ٹرانسلیٹ ہوا ہے کس تحریک میں جی؟ تحریک پاکستان. تحریک پاکستان میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے. اب آپ ذہن میں لے کے آئیں جس زمانے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، یہ آج سے تقریباً 100-125 سال پہلے کی بات ہے، وہ بہت زیادہ 600-700 سال کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ریکارڈڈ ہسٹری بھی ہمارے ذہن میں پیرلل چل رہی ہے کہ جی کیا ہو رہا تھا. ورلڈ وار 1 ہو چکی تھی. یہ دیکھیں نا 1908 سے 1930 کا دور ہے جس کے اندر کتنے بڑے چینجز ہوئے ہیں دنیا میں. پہلی جنگ عظیم ہوئی، مسلمانوں کی جو ایک وحدانیت تھی، بہرحال ایک کانسیپٹ تھا، وہ ختم کیا گیا. خلافت کا نظام جو ہے اسی دور میں ختم ہوا ہے. تو علامہ اس سب میں سے گزر رہے تھے، اور ایک حساس انسان تو یہ ان کا ایک بڑا ولولہ تھا. اس کو ذہن میں لے کے آئے اس آیت سے. کیوں جی منصور، ظلم ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا اس دور میں؟ جی بالکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. کس طرح سے مسلمانوں کی وہ جو ایک تشخص تھا اس کو ختم کیا گیا تھا، ان کی پوری جو کانسیپٹ تھا اس کو چینج کر کے ان پہ ایک مغربی کانسیپٹ مسلط کیا جا رہا تھا. یہ ساری چیزیں ایک حساس شخص دیکھ رہا ہے، اور وہ پھر اس کا جواب دیتا ہے اس ظلم کا جس کی بازگشت آج تک ہم سن رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. ورنہ اگر صرف گل و بلبل کی شاعری ہوتی یا کوئی حسین محاسن کی شاعری ہوتی تو اس کے لیے میں اور آپ اتنا ٹائم نہ لگاتے کہ یار مطلب ایک صبح کا ٹائم نکال کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ جو اور آگے آئے گا، علامہ نے خود اس چیز کو کہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک اوور ویو ہے علامہ کی جو بھی ادبی زندگی ہے اس کا. اس میں کوئی ایسی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟
باقی لوگ ناراض تو نہیں ہیں؟ میں کہا کہ نہیں منصور بھائی جو ہیں وہ سن رہے ہیں ہم لوگ. جزاک اللہ خیر جی. تو تصحیح بھی میری کر دیجیے گا. میں اس میں کوئی خدا نہ خواستہ اور میری کوئی اتنی زیادہ اس میں نالج نہیں ہے، بس ادھر ادھر سے چیزیں بانی محترم سے لے کے اور کچھ اس کو کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال اب ہم آتے ہیں علامہ کی کتب کی طرف. تو علامہ اقبال کی فارسی کتب جو ہیں وہ مین کلام ان کا، خود علامہ خود بھی مانتے ہیں کہ ان کا جو ایکچوئل کلام ہے وہ فارسی زبان میں ہے. اب فارسی ہمیں آتی نہیں ہے اتنی، لیکن جو ایکچوئل ان کے معاملہ ہے وہ فارسی میں ہے، اور وہاں پہ بڑی پاورفل شاعری ہے. اس کا ابھی میں نے آپ سے جو میں نے آپ کو اشعار بتائے ہیں علامہ کے، وہ فارسی میں ہیں، شروع میں بھی فارسی میں ہے. تو اس کی جو ہے وہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم بہت قریب ہیں فارسی زبان سے. اب دیکھیں نا، قومی ترانہ جو ہے پاکستان کا وہ کس زبان میں ہے؟ پورے اس میں ایک لفظ ہے شاید سے یا کہ کچھ اس طرح کا جو اردو میں ہے، باقی پورا جو ہے وہ فارسی زبان میں ہے. تو یہ وہ چیز ہے. تو پہلی ان کی جو کتاب آئی تھی 1915 میں، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ جو ان کا دور چل رہا تھا، تو پوری پہلی کتاب ان کی آئی تھی اسرار خودی، سیکرٹس آف سیلف، یہ 1915 میں آئی ہے. پھر رموز بے خودی، ہنٹس آف سیلف لیسنس بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ تو ایک رف ٹرانسلیشن ہے، وہ 1918 میں آئی ہے. اس کے بعد پھر 1924 میں پیام مشرق ہے، میسج آف دا ایسٹ، یہ آئی ہے ان کی 1924 میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ زبور عجم، یہ ان کی 1927 میں آئی ہے. اور پھر جاوید نامہ جو ان کی کتاب ہے وہ 1932 میں آئی ہے. یہ جاوید کون تھے جی؟ بیٹے تھے علامہ اقبال، بیٹے تھے علامہ اقبال کے، جاوید اقبال. ٹھیک ہے جی. اور ان کا انتقال کب ہو رہا ہے علامہ کا؟ 1938 میں ہو رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک وصیت تھی، ایک گفٹ تھا اپنے بیٹے کے لیے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، یہ تیرے لیے. لیکن بہرحال ایک باپ کے ایک سمجھ لیں اپنی پوری فکر کا نچوڑ ہے، پوری ایک تحریکی زندگی کا ایک حاصل ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کو منتقل کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا جی، تو یہ فارسی کتب ہیں ان کی. اب ہم ان کی اردو کتب میں آتے ہیں. تو اردو کتب جو ہیں وہ بانگ درا ہے، یہ پہلی کتاب ہے ان کی، اور اس کو کال آف دا مارچنگ بیل بھی کہا جاتا ہے. یہ قافلہ ہے، اس کو جب چل رہا ہوتا ہے تو ایک گھنٹی بجائی جاتی ہے، تو وہ بانگ درا ہے. دوسری کتاب ان کی جو ہے وہ بال جبریل کہلاتی ہے، ونگز آف گیبریل، بال جبریل، یہ 1935 میں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر 1936 میں ضرب کلیم ہے، اسٹرائک آف موزز ہے. اور اس کے بعد 1938 میں ارغمان حجاز ہے. یہ ارغمان حجاز جو ہے یہ علامہ کے انتقال کے بعد شائع ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اوریجنل جی اگر ہم اس پہ جاتے ہیں تو علامہ کا جو ایکچوئل کام ہے، کلام ہے، وہ انہوں نے فارسی میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ جی بہت سے کیسز میں یہ نہیں ہو رہا ہے، اور اگلی جنریشن جو ہے وہ فارسی سے دور جا رہی ہے. تو پھر انہوں نے یہ چیز جو ہے یہ، اور اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ علامہ کی جو اردو کتابیں ہیں وہ فارسی کلام کا ٹرانسلیشن ہے جو علامہ نے خود کی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ سیکوینس ہے جس میں جو کتابیں ہیں وہ علامہ کی آئی ہیں. اب ان کے تھوڑا ان کتابوں کا تمہید کے اس آخری حصے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ان کتابوں کا کیا معاملہ ہے. بانگ درا علامہ اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ ہے، جسے خوبصورت گلدستہ کہا جا سکتا ہے. اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ 1890 سے لے کے 1905 تک کا ہے. اس کے اندر جو ہے متحدہ قومیت پہ مبنی حب الوطنی کا بھی اظہار آتا ہے، بچوں کے لیے دعائیں ہیں، وہ مکڑا اور مکھی وہ جو ایک معاملہ ہے وہ بھی آتا ہے اس میں. پھر مناظر فطرت کی عکاسی ہے، گل و بلبل کی نوعیت کی شاعری بھی ملتی ہے. اسی میں وہ ہے جو آج تک ہندوستان میں جو ہے وہ بجایا جاتا ہے یا اس کو مانا جاتا ہے، ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. حالانکہ اس کو پھر بعد میں ترانہ ملی کے طور پہ علامہ نے اس کا جو اسلام کے حساب سے ورژن تھا وہ بھی پیش کیا ہے، لیکن اس کو پاکستان میں یا مسلمان ممالک میں اتنا نہیں سراہا جاتا، اتنا نہیں اس کو لوگوں میں عام کیا جاتا جتنا ہندوستان میں ان کا جو ہندوستان والا ورژن ہے اس کو وہ اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ سوچا جائے کہ یار آپ کے پاس کوئی اپنے اشعار نہیں ہیں، اپنے شعرا نہیں ہیں، لیکن اس کلام کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے.
اچھا جی 1905 سے لے کے 1908 تک کا جو دور ہے، جس طرح سے یورپ اور مغربی تہذیب کی چشم کشا مشاہدات ہیں اس کے اندر، اسی طرح سے پھر 1908 سے 1924 تک کا جو دور ہے، اس کے اندر جو ہے وہ امت مسلمہ کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی اور اپنے درخشاں ماضی سے اثر نو متعارف کرانے کی مسلسل اور پرسوز کوشش ہے یہ اس دور میں، کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مسلمانوں کو ان کی جو لنک تھا اس سے تو ویسے ہی کاٹ دیا گیا تھا۔ 1918 میں خلافت کا خاتمہ ہونا شروع ہوا ہے اور 1924 میں پھر وہ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تو اس زمانے میں علامہ نے اس گھنٹی کو بجایا ہے دوبارہ سے۔ یہ 1908 سے 1924 میں کچھ اور بھی ہو رہا تھا، بالفور کے نام سے کچھ چیز ذہن میں آتی ہے؟ بالفور ڈیکلیریشن، بالفور ڈیکلیریشن ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، 1917 میں ہوئی تھی یہ جی اوکے۔ تو یہ بھی چیز علامہ دیکھ رہے تھے کہ اب یہ عفریت بھی جاگ رہا ہے، اوکے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ علامہ اس چیز کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا ہے، اور خود ہی وہ کہتے ہیں اپنے اشعار میں بھی اس لفظ کو لائیں، بانگ درا کو، وہ کہتے ہیں کہ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، میر کہتے ہیں سردار کو، لیڈر کو، گائیڈ کو، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، کہ مسلمان پہ جو بھی مسئلے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی جان کو جو آرام ملتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ درود بھیجنے سے ملتا ہے۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا، جادہ پیما دوبارہ سے ریوائیو ہوتا ہے، ہمارا کارواں پھر دوبارہ سے ہو رہا ہے، اور میں اقبال جو ہوں وہ یہ گھنٹی بجا رہا ہوں کہ اٹھو چلو، تمہیں جانا ہے ایک ڈائریکشن میں، تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور محبت کے نتیجے میں ان کی ناموس کی، ان کے دین کی حفاظت میں تم فرسٹ لائن آف ڈیفense ہو، اٹھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے اس زمانے میں اور کوئی شاعر اس طرح سے نہیں دے رہا تھا۔ آپ سوچیں کہ اسی زمانے میں اس سے تھوڑا آگے پیچھے جائیں تو بڑے بڑے شعراء ہیں اردو کے، میر درد ہیں، میر تقی میر ہیں، ایک طرف میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ جی میر کے سرانے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، یعنی میں عشق میں محبوبہ نے اتنا مجھے ذلیل کیا کہ میں اسی ڈپریشن میں روتے روتے سو گیا ہوں، تو میرے جو مجھے اٹھاؤ نہیں، میرے سرانے آہستہ بولو۔ اور ایک طرف یہ ہے آ رہی ہے چیز، تو آپ نے دیکھا اس میں ڈسپیرٹی دیکھی ہے، وہ بھی اردو میں ہے، یہ بھی اردو میں ہے، کوئی کمپیریزن آپ کو نظر آتا ہے اس کے اندر کہ ایک طرف جو ہے وہ اپنی پرسنل ناکامی عشق اور محبت میں اس کا رونا ہے اور ایک ڈپریسو معاملہ ہے، دوسری طرف یہ چیز ہے کہ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ چیز جو ہے بانگ درا میں نظر آتی ہے۔ یہ کلیئر ہے، اس میں ایسی کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ پھر آہستہ آہستہ جب ان میں سے گزریں گے تو ابھی بھی ہم بانگ درا کی نظم انشاءاللہ کریں گے اس سیشنز میں۔ تو یہاں تک یہ کلیئر ہے یا اس میں اور کوئی چیز؟ کلیئر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی بال جبریل، اس مجموعے میں زیادہ تر غزلیات شامل ہیں اور علامہ کے اعتماد فی الدین کی گہری اور فکر میں استحکام کی عکاسی کرتی ہیں یہ جو نظمیں ہیں بال جبریل میں، ٹھیک ہے جی۔ غزلوں کے علاوہ ساقی نامہ اور مسجد قرطبہ جیسی اعلیٰ شان نظمیں بھی اس مجموعے میں شامل ہیں، جو کہ اقبال کی شعری سرمایہ کا بہترین نمونہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب خود کہا کرتے تھے کہ شعریت میں ساقی نامے سے اوپر علامہ کی شاعری کوئی نظم جاتی ہو، کہ جو شعری ایک معاملہ ہے کہ شعر و شاعری کا جس طرح سے ہے وہ ساقی نامہ میں نظر آتی ہے۔ مسجد قرطبہ میں بہت ہی زبردست پیغام دیا گیا ہے امت مسلمہ کو، تو یہ بال جبریل ہے، اور اس میں علامہ نے کہا ہے کہ شوق را خیش دانت بی دلیل، شوق پروازی بے بال جبریل، انہوں نے کہا کہ میرا جو شوق ہے اس نے اپنی راہ بنا لی ہے، اور اس میں اس کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ ہوگا نہیں ہوگا، میرا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان سے ملنے کا، ان کی خدمت کرنے کا شوق ہے، وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کو جیسے جبریل علیہ السلام کے پر لگے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی راہ خود بناتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ضرب کلیم ہے، اس میں علامہ کا تیسرا مجموعہ ہے، کلام ہے، جو 1936 میں شائع ہوا ہے۔ اس میں بیشتر نظمیں وہ ہیں جن کا تعلق حالات حاضرہ سے، اس وقت کے حالات حاضرہ اور پیغام دیا گیا ہے۔ اس مجموعے کلام کو خود علامہ نے کیا کہا ہے جی، کیا لکھا ہوا ہے؟
تو یہ خود علامہ نے اس کے ٹائٹل میں ہی کر دیا ہے کہ بال ضرب کلیم یعنی حالات حاضرہ کے خلاف اعلان جنگ. تو اب وہی جو آیت مبارکہ ہے اس پہ پرکھتے جائیں کہ جتنے بھی شعراء ہیں انہوں نے کسی نے حالات حاضرہ کے خلاف اعلان جنگ کا معاملہ کیا ہے. قریب ترین ہمیں صرف 2 شعراء نظر آتے ہیں جنہوں نے اس کو کیا ہے. ایک مولانا الطاف حسین حالی ہیں، لیکن ان کے یہاں مرثیہ خوانی زیادہ ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ جن کو علامہ نے خود اپنا استاد مانا ہے وہ اکبر اللہ آبادی ہیں، کہ انہوں نے مزاحیہ طور پہ جو ہے وہ بڑی ایک طرح سے ہیوی ہٹس کیے ہیں اس حالات حاضرہ اور تہذیب حاضر پر انہوں نے، اکبر اللہ آبادی نے. ٹھیک ہے جی. تو علامہ اس کو خود ضرب کلیم کو اپنی شعر میں لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. آج آپ دیکھیں کہ ہمیں بڑی زبردست چیزیں نظر آ رہی ہیں، سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن بڑا ذوق ہے تمہارا، بڑی زبردست انٹلیکچوئل باتیں کرتے ہو، اس چیز کو یہاں سے دیکھ رہے ہو. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ایسے ایسے سو کالڈ دین کے اسکالرز ہیں جو بڑی بڑی ادھر ادھر کی لے کے آ رہے ہیں. جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. ہنر تو میں نے اور آپ نے بھی حاصل کیا ہے، لیکن اس میں ضرب کلیمی ہے کہ نہیں ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. فار ایگزامپل ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ایک ہنر حاصل کیا، ڈاکٹر تھے، وہ اپنے آپ کو خود کہا کرتے تھے، ان کے الفاظ ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ مطلب جس طرح سے موچی کچھ ٹاکے لگاتا ہے اپنے 2 پیسے کماتا ہے، تو سرجن جو ہے وہ تھوڑے سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ٹاکے لگاتا ہے تو وہ بھی ٹانکے لگانے والا ہے، یہ بھی ٹانکے لگانے والا ہے. وہ تو ایک ہنر ہے، اسکل سیٹ ہے. لیکن اگر ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر تو کیا ہے. آپ دیکھیں نا جی، ہمارے پاس اصل میں ٹیکنالوجی نہیں ہے جی، ہم نے تو پڑھا لکھا نہیں نا اتنا، دیکھیں ہم پڑھائی میں پیچھے رہ گئے، تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو اس لیے ہم دنیا میں آگے نہیں گئے. لیکن ضرب کلیمی جن کے پاس تھی، آج دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یار ساری ٹیکنالوجی تو فیل ہو گئی. وہ 3.5 لاکھ کے پاس بھی تو ٹیکنالوجی تھی نا، ضرب کلیمی نہیں تھی. تو یہ وہ چیز ہے بیسیکلی. فائنلی ارمغان حجاز ہے، جو کہ ارمغان کہتے ہیں تحفے کو. تو یہ کتاب اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں کلام کا مجموعہ ہے، جو علامہ کی وفات کے چند مہینے بعد شائع ہوا ہے، اور اسے وہ حج کرنے اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے بعد مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تاکہ وہ ارغمان حجاز لکھ کر حجاز مقدس میں اپنے ساتھ لے جائیں اور ایک تحفے کے طور پہ جو ہے لے کے جائیں. لیکن یہ وہ دور ہے جب علامہ علالت و پریشانی کی حالت سے گزر رہے تھے اور قضاء الہی نے انہیں اس کی مہلت نہ دی. ٹھیک ہے، تو یہ انتقال ہو گیا تھا علامہ کا، تو اس کے بعد شائع ہوئی ہے یہ ارمغان حجاز. اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ مجموعہ کلام فراق حجاز پرسوز نغموں سے معمور ہے، اس لیے ارمغان حجاز کا طرز کلام میں جوش کے ساتھ سوز اور گداز بھی پایا جاتا ہے. ارمغان حجاز اصل میں اقبال کا آخری تحفہ ملک و ملت ہے، جس میں ان کے فکر و فلسفے اور دعوت و پیغام کا حسین خلاصہ ملتا ہے. جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے. ٹھیک ہے، گفٹ ارمغاں کہتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کی شان میں علامہ کہہ رہے ہیں کہ جہان آب و گل، مٹی اور پانی کا جہان جو ہے، یہ والا جو ہے، اس سے عالم جاوید کی خاطر. عالم جاوید کون سا ہے جی؟ ہمیشہ رہنے والا جو جہان ہے وہ عالم جاوید کہلاتا ہے. تو نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے، یعنی صحابہ کرام کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ان کا جو دنیا کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اور اپنے ساتھ جو وہ لے کے گئے ہیں تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ صحابہ کرام کے اعمال ہیں. تو جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے. سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا اعمال تھے؟ ایک شرابی، لڑتے بھڑتے، اس طرح کا معاملہ تھا.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے عمر بن الخطاب عمر فاروق بنے ہیں اور ان کے جو اعمال کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ ارمغان حجاز ہے۔ اب فائنل سلائیڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چاروں کتابیں علامہ کی لنک کیسے ہوتی ہیں۔ نامی یہ ارمغان کا مطلب کیا ہے؟ ارمغان کا مطلب ہوتا ہے گفٹ، تحفہ، ٹھیک ہے جی، تو حجاز کا تحفہ، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم یہ فائنل سلائیڈ ہے، اس میں ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ان چاروں کتابوں کا لنک کیا بنتا ہے۔ تو ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ امت مسلمہ جب بانگ درا کی گونج سے بیدار ہوگی، اس گھنٹی کی گونج سے جو ہے وہ بیدار ہو جائے گی۔ یہ بالکل اس طرح سے کہ ایک قافلہ چل رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک ڈائریکشن میں لے کے جا رہے تھے، اس کے بعد سے وہ قافلہ رک گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک کاروان ایک قافلہ رکتا ہے تو سب اپنی اپنی راہ دیکھتے ہیں، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو پانی ملتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہ جو فارمیشن ہے وہ ٹوٹ گئی ہے امت مسلمہ کی۔ اب وہ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد جب گھٹی بجتی ہے کہ وہ چلو اٹھو نکلنا ہے، تو ایک ہلچل ہوتی ہے لوگوں میں۔ یہ اس کا منظر آپ نے، ہمارے بچوں نے تو نہیں دیکھا لیکن ہم نے اس کو دیکھا ہے، جب ہم ٹرین پہ سفر پہ جا رہے ہوتے تھے تو کبھی کوئی اسٹیشن آتا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیشن کی چائے جو ہے بڑے مزے کی ہوتی ہے، تو ہم اترا کرتے تھے یار چائے پی لیں ذرا۔ تو وہاں پہ جب ہم چائے کے لیے اترتے تھے تو اس وقت اگر ٹرین کی وسل بج جاتی تھی تو بڑی بے چینی ہوتی تھی۔ ہم اسے کہتے تھے یار دے دے بھائی جو بھی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پھر ہم تشتری میں ڈال کے پی لیتے تھے۔ حالانکہ چائے کا مزہ ہوتا ہے کہ آپ گرم گرم اس کی چسکی لے کے پئیں، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب یہ ڈسپوزیبل کپس اور یہ سب نہیں تھے تو وہ تشتری ہوتی تھی۔ حالانکہ میں پتہ ہوتا تھا کہ یار یہی تشتری گندی اس نے جو ہے وہ اندر ڈپ کی ہے، وہی واپس ہے، لیکن کیونکہ جلدی اتنی ہوتی تھی ہم اس میں تشتری میں ڈال کے نا سلپ سلپ کر کے نا جلدی سے پیتے تھے کہ یار نکلو چلو ٹرین نکل رہی ہے۔ تو ایک ہلچل ہوتی تھی۔ تو یہ بانگ درا، جب مسلمان امت بانگ درا کی گونج سے بیدار ہوگی پھر کیا کرے گی؟ بال جبریل کے پروں پر اترے نسایا، یعنی قرآن و سنت کی روشنی پہ جو نصیحتیں اتری ہیں اس پر عمل کے نتیجے میں متحرک ہوگی اور منظم ہوگی۔ تو کیا ہوگا؟ تو اس کے ہاتھ وہ ضرب کلیم آتی ہے جس سے وہ دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ امت مسلمہ جب بانگ درا کی گونج سے بیدار ہو کر بار جبریل پر اترے نسایہ پر عمل کے نتیجے میں متحرک و منظم ہو جائے تو اس کے ہاتھ وہ ضرب کلیم آتی ہے جس سے وہ دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جس کا نقد انعام ارمغان حجاز کی صورت میں عطا ہوتا ہے۔ حجاز کا گفٹ وہ نظام تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے، یہ سب سے بڑا گفٹ تھا۔ تو یہ جب چیزیں کرتی ہے تو یہ گفٹ ارمغان حجاز کا جو تحفہ ہے حجاز کا، وہ ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ نقد انعام ہے، جو ایکچوئل ہے وہ تو وہاں اوپر ملنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو علامہ نے اپنی ایک فارسی کے قطع میں کو کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ از ساقی نہ از پیمانہ گفتیں، میں نے تم سے ساقی پیمانے کی سینشل گریٹیفیکیشن کی باتیں نہیں، اس گفتگو نہیں کی ہے۔ حدیث عشق بے باکانہ گفتیں، میں نے تم سے جو عشق کی محبت کی باتیں ہیں وہ بڑے بے باک طریقے سے تمہیں بیان کی ہیں۔ کہاں سے بیان کی ہیں؟ شنیدم آنچو از پاکان امت، میں نے جو امت کے پاک لوگوں سے جو باتیں سنی تھیں، جو بھی سنا تھا معاملہ، اور امت کے پاک جو ہیں وہ آپ کرتے جائیں تو اس سے وہ سلسلہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچاتا ہے ہمیں؟ سب سے زیادہ پاک کون تھے امت کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ جو میں نے امت کے پاک لوگوں سے سنی تھیں، شنیدم آنچو از پاکان امت ترابا شوخ رندانہ گفتیں، تم تک میں نے پہنچا دی ہے ایک رندانہ شوخی کے ساتھ۔ رند وہ شخص ہوتا تھا جو شراب پیتا تھا اور ڈرتا ورتا کسی سے نہیں تھا، کیونکہ اس کی جو ڈر کی چیز ہے وہ شراب ناک آؤٹ کر دیتی تھی، تو وہ بڑے دلیر طریقے سے بات کرتا تھا۔ تو اس کی وہ استعارے کے طور پہ لے کے آئے ہیں کہ ترابا شوخ رندانہ گفتیں، میں نے ایک رندانہ شوخی کے ساتھ بغیر کسی ڈرے ہوئے وہ تم تک میں نے پہنچا دی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے علامہ کی پوری ایک زندگی کا ایک خاکہ ہے۔ انشاءاللہ پھر کل سے ہم علامہ کی یہ جو نظم ہے خضر راہ، جو بانگ درا کا پورشن ہے، اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔